بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق احمد خان میرا نام ہے اور صدر مانسرہ پریس کلب ہوں۔ آج آپ سے مخاطب ہونے کا ارادہ اس لیے کیا کہ رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کی آمد کے حوالے سے اتنا ہی کہوں گا کہ آج کل جو ہر طرف مہنگائی کا دورہ چل رہا ہے اس پہ دکھ بھی ہوتا ہے۔ لوگ ان کی حالت زار دیکھیں، غریب عوام ہیں، پسماندہ ضلع ہے، اور یہاں پر اداروں کی اگر کارکردگی کا جائزہ لیں تو ضلعی انتظامیہ کی طرف سے بھی یہ ریٹوں کو کنٹرول کرنے میں کوئی بھی سدباب نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح سبزی کی حالات دیکھیں، سبزی اس وقت عام آدمی کی پہنچ سے بھی بہت دور ہے، اور خریدنا فروٹ کے حالت دیکھیں، آگے رمضان ہے اور لوگ کس طرح اپنی سبزی اور فروٹ لے کے جائیں گے۔ فروٹوں کے ریٹ جو ہیں ایک دم سے اس طرح بڑھ گئے ہیں کہ جیسے ان کو آگ لگ گئی ہو ہر طرف۔ اسی طرح آپ دیکھیں سبزی منڈی میں ریٹوں کی پوزیشن کچھ ہوتی ہے، بازار میں آئے وہی جو سبزی اور فروٹ ہوتا ہے وہ مہنگے دام میں فروخت ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے انتظامیہ کہاں ہے؟ یہ ریٹ جو ہے کون لگاتا ہے؟ اس لیے انتظامیہ کا صبح سویرے میں نے سنا ہے کہ یہ صبح سویرے جاتے ہیں، لیکن صبح سویرے جا کے یہ کرتے کیا ہیں؟ ریٹ تو منڈی اپنی مرضی سے لگاتی ہے، یا کیا ان کو بھتہ ملتا ہے؟ کیا یہ بھتہ وصولی کرتے ہیں؟ ہر روز ان کے ریٹ جو ہیں وہ پنڈی میں کچھ ریٹ ہوتے ہیں، ایبٹ آباد میں کچھ ریٹ ہوتے ہیں، اور مانسرہ میں آ کے یہاں کے ریٹ سبزی منڈی میں بھی دیکھیں اور بازار کی کیفیت دیکھیں، دکانوں پہ کوئی ریٹ ہیں، ریڑھیوں پہ کوئی ریٹ ہیں۔ یہ چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ یہ ضلعی انتظامیہ کا فرض بنتا ہے کہ اس چیک اینڈ بیلنس رکھ کر ان ریٹوں کو کنٹرول کریں، ورنہ بصورت دیگر عوام تو نہ سبزی پکانے کی محتاج بھی ہوگی، اور فروٹ تو ایک تو بہت ہی شاذ و نادر کوئی لے کے جائے گا تو جائے گا۔ رمضان کی آمد ہے، خدا را میں سبزی منڈی والوں سے بھی کہوں گا، ضلعی انتظامیہ سے بھی کہوں گا، خدا را غریبوں کے حال پہ رحم کریں۔ منافع کھائیں، یہ نہیں کہتا کوئی بھی آپ سے کہ منافع نہ کھائیں، لیکن اتنا کھائیں کہ کوئی غریب آدمی سبزی اور فروٹ جو ہے آرام سے گھر لے کے جا سکے۔ اسی طرح آپ کھجوروں کو دیکھیں، اب کھجوروں کے اتنے ریٹ آ گئے ہیں بازار میں کہ تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کھجور کا اصل ریٹ کیا ہے۔ نہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی مخصوص ریٹ منتخب کیے گئے ہیں، ہر دکان پہ جائیں اپنے ہی علیحدہ ریٹ ہے۔ کوئی ایرانی کھجور استعمال کر کے بیچ رہا ہے، کوئی سعودیہ کی کھجور استعمال کر۔ پاکستانی کھجور کہاں ہے؟ پاکستان میں اتنی کھجوریں تیار ہوتی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ سستی کھجور کہاں ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام آخر سستی کھجور کہاں سے لیں؟ دکانوں پہ نئے ڈبوں میں اس طرح پیک کر کے وہی کھجوریں جو پاکستان کی بنی ہوتی ہیں ان کو کبھی ایران کا نام دے دیتے ہیں، کبھی افغانستان کا نام دے دیتے ہیں، کبھی سعودیہ کا نام دے کے وہ کھجوریں جو 100 روپے کلو ہوتی ہے وہ 500 روپے، 100 روپے، 1000 روپے تک کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے۔ خدا را انتظامیہ کو پھر میں کہوں گا کہ اس چیز پہ بھی کنٹرول کریں۔ ہر چیز کے، ہر دکاندار کے اپنے علیحدہ ریٹ ہیں، ان ریٹوں کو کنٹرول کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جیسے اچار آ گیا ہے، اچار کے کوئی ریٹ نہیں ہے، اسی طرح دودھ کا کوئی ریٹ نہیں ہے، دہی کا کوئی ریٹ نہیں ہے۔ کوئی مانسرہ میں ایسا سسٹمیٹک نظام نہیں چل رہا کہ جس کی وجہ سے کوئی کہے کہ بندہ یہ ان چیزوں کو۔ اسی طرح اشیاء خرد و نوش ہیں، وہاں آپ خود اندازہ لگائیں کہ دالوں کی کیا ریٹیں ہیں۔ ایک دکان پہ جائیں دال کا کوئی ریٹ ہے، دوسری دکان پہ جائیں دال کا کوئی ریٹ ہے۔ اسی طرح کوئی کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہے، گھی کے دیکھیں وہی 170 روپے جو یوٹیلیٹی اسٹور میں ملتا ہے، بازار میں وہی گھی جو ہے 220 روپے، 230 روپے، 240 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ آخر یہ ان چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ایک ہی آتا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی دکانداروں پر گرفت کمزور ہے۔ شوکت سلطان صاحب ہمارے فوڈ کے انسپیکٹر ہیں، جو انہوں نے کئی چھاپے بھی مارے، اس طرح بہت سارا اس طرح مختلف دکانیں بھی سیل کیں، جرمانے بھی ہزاروں روپے انہوں نے کیے، لیکن اس کے باوجود یہ کام دھڑلے سے اب بھی جاری ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے ان چیزوں پر، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں پر جہاں تک ممکن ہو سکے قابو پائیں۔ روز بازاروں کا وزٹ کریں، ایسی صاحبان ہیں۔ ضلعی انتظامیہ مکمل جو ہے صرف آج کل اسی چیز پہ فوکس کرے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہاں پر اگر یہی دکاندار جو ہے، میں ان سے دکانداروں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ دکاندار اگر وہ زیادہ منافع کما کے عمرے پہ جائیں گے یا حج پہ جائیں گے تو کیا ان کا حج و عمرہ قبول ہوگا؟ خدا را ان چیزوں پہ غور کریں، اور غریب لوگوں کو اس رمضان میں جتنا بھی ریلیف دے سکتے ہیں، جتنا بھی جہاں تک ممکن ہو سکے ان غریب لوگوں کے لیے ریلیف دے سکیں، وہ میرے خیال میں ان کے لیے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے یہ دودھ دہی کے ان چیزوں کو بھی کنٹرول دیکھیں، ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ان میں ملاوٹ نہ ہو، ان چیزوں پہ غور کریں، ان کے ریٹوں کو کنٹرول کریں۔
کہیں بھی آپ کو جو ہے اس طرح آپ کو شفافیت نہیں ملے گی، ہر چیز میں آپ کو یہ ملاوٹ نظر آئے گی۔ اوپر اتنا ماشاءاللہ دل سے خوشی ہوتی ہے کہ من غش فلیس منا، کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے ہی، یہ حدیث لکھ کے بھی اسی دکان میں اسی جگہ پر ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی پاؤڈر استعمال کرتا ہے، کوئی پانی استعمال کرتا ہے، پانی تو پھر بھی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن خدا را یہ پاؤڈر کا استعمال ہے جو یہ انسانی جسم کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ یہی دودھ بچے استعمال کرتے ہیں، یہی دودھ گھر والے استعمال کرتے ہیں، اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح میں تمام سیاستدانوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے اختلافات بھلا کر خدا را ان روڈوں پہ توجہ دیں۔ این-ایچ-اے کو کہوں گا کہ یہ روڈوں کے کھنڈرات بنے ہوئے ہیں پورے ضلع کے، آپ روڈ دیکھیں، خدا کی قسم دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم کس اور یہ شہر ریشم جو نہ جانے اس کو عجوبہ قرار دیا گیا تھا کسی دور میں، اس عجوبے کی حالت دیکھیں تو وہاں وہ ہمارے جو اپنی زبان میں عجوبہ ہم کہتے ہیں وہ ایک مذاق بنے ہوا ہے۔ بٹ پل کو آپ دیکھیں، خدا کی قسم وہاں پہ وہ 2-3 ٹاکیاں لگا کے ان کو ڈنڈوں پہ کھڑا کر کے اس طرح لگ رہا ہے کہ کوئی مزار ہے اور اس کی زیارت کرنے کے لیے گاڑیاں آ رہی ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں۔ یار شرم آتی ہے یار۔ این-ایچ-اے اربوں کھربوں روپیہ کما رہا ہے اور ان روڈوں کی حالت دیکھ کر شرم آتی ہے۔ کہاں ہے مراد سعید، کہاں ہے این-ایچ-اے ڈپارٹمنٹ، کہاں یہاں منتظم جہاں ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے وہ کہاں ہیں، یہ کہاں ان کے ہیڈ آفیسز بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ اچھا پھر میں ایک اور چیز میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے ساتھ ساتھ این-ایچ-اے والے ابھی روڈوں پہ جیسے تجاوزات ہو رہی ہیں، ان تجاوزات پر قابو کوئی نہیں پا رہا۔ جب یہ تجاوزات بن جائیں گی، لوگ اپنا لاکھوں روپے کروڑوں روپے ان پلازوں پہ ان چیزوں پہ لگا دیں گے تو پھر ان کو ہوش آئے گا کہ این-ایچ-اے کہے گی یہ جگہ تو ہماری ہے۔ تو آخر یہ اسٹاف رکھنے کا این-ایچ-اے میں اتنا اسٹاف بھرتی ہے یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اسی طرح ٹی-ایم-اے ہے، اسی طرح دیگر ادارے ہیں، وہ اپنا جو ہے نظام صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے۔ ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ ان کے ہیڈ آف ڈپارٹ جو ہیں، ان کو جب بھی میٹنگ ہوتی ہے وہ سب اوکے کی رپورٹ دے دیتے ہیں، ڈی سی صاحب بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، کمشنر صاحب بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، اوپر انتظامیہ تھا سب اوکے کی رپورٹ ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم اگر گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں تو یہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ سیاستدان سر جوڑ کے بیٹھیں کہ یہ آپ کا ضلع ہے، آپ یہاں سے منتخب ہوئے ہیں، لاکھوں ووٹ آپ نے حاصل کیے ہیں، ہزاروں ووٹ لے کر، لاکھوں ووٹ لے کر آپ یہاں سے منتخب ہو کر کوئی قومی اسمبلی میں پہنچ گیا، کوئی صوبائی اسمبلی میں پہنچ گیا، لیکن لوگوں کی حالت زار وہی ہے۔ آپ اوگی کی حالات دیکھ لیں، آپ بالاکوٹ کے حالات دیکھ لیں، آپ مانسرہ کے حالات دیکھ لیں، کوئی دربند کے حالات دیکھ لیں، یہ بفا پکھل کے حالات دیکھ لیں، کوئی بدلاؤ آیا ہے، کوئی تبدیلی آئی ہے؟ تبدیلی سرکار نے جو نعرے مارے تھے وہ تبدیلی سرکار 2.5 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے یہ مجھے بتا دیں۔ مجھے پورا دن میں مانسرہ پریس کلب مانسرہ میں بیٹھتا ہوں، پورا دن لوگ یہی شکایتیں لے کے آ رہے ہیں کہ یہ فلاں جگہ ہمارا کام نہیں ہوا، فلاں جگہ ہمارا کام نہیں ہوا، یہ مہنگائی ہے، اور سب سے زیادہ رونا جو ہے یہ مہنگائی کا رونا ہے۔ اور اس طرح ابھی جو کنگ عبداللہ ٹیچنگ اسپتال ہے اس کی حالت بھی آپ دیکھ لیں، ابھی وہ کرونا جو ہے ٹیسٹنگ جو اس کی ویکسینیشن کا عمل ہے وہ بھی شروع کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک شروع نہیں ہو سکا۔ پورے پاکستان میں شروع ہو گیا ہے لیکن ہمارے ضلع میں ابھی تک یہ چیز جو ہے پتہ نہیں اب کب پہنچے گی۔ اس وقت میرے خیال میں لوگ ویکسینوں سے بھی متنفر ہو جائیں گے تو تب آ کے جو شاید ایکسپائر ہو جائے یا کچھ ہو کے وہ مانسرہ میں پہنچے گی۔ تو اس چیز کا کیا ہمارے ڈی ایچ او صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ان ڈی ایچ او صاحب کا فرض بنتا ہے کہ محکمہ صحت کو ہلچل تو کرے نا، کسی سے ڈیمانڈ تو کرے نا، کہ صوبائی لیول سے ڈیمانڈ کرے، قومی وفاقی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرے کہ یار یہ مانسرہ 18 لاکھ آبادی کا یہ ضلع ہے، اس ضلع کے لیے بھی یہ چیزیں ضروری ہیں۔ یہ جہاں اگر پورے ملک میں تقسیم ہو رہی ہے ویکسین تو یہاں مانسرہ میں کیوں نہیں پہنچ رہی؟ یہاں پہ اس کو کیا ہے؟ ایک ادارہ کام کر رہا ہے، میں اس ادارے کی تعریف کرنا میرا فرض بنتا ہے کہ ایک ادارہ جس کا نام 1122 ہے وہ کسی حد تک اس طرح کام کر رہا ہے کہ ہر جگہ مجھے وہی نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ادارے کہاں ہیں؟ تھانوں کی ابھی تک کنڈیشن وہی ہے۔ تھانے میں حال یہ ہے کہ میں ڈی پی او صاحب سے اسپیشلی گزارش کروں گا کہ ڈی پی او صاحب خدا رہا اپنے تھانوں کے اندر جو آپ نے ڈے فرسٹ کو کہا تھا کہ بھائی میں یہاں پہ کیمرے نصب کروں گا اور خاص طور پر جو تھانے کا ماحول میں چینج کروں گا، اس بیہیویئر چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا رہا ان پولیس والوں سے کوئی ایسی تربیت کریں، کوئی ایسا نظام کریں کہ ان کا بیہیویئر لوگوں سے، یقین مانے غریب بندہ تھانے میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے،
اپنی شکایت وہ درج ہی نہیں کراتا کہ کہتے ہیں یار پولیس والے پتہ نہیں، ایک خوف کی علامت بنے، وہ خوف نکالیں، دروازے اوپن کریں. تھانے لوگوں کی مدد کے لیے ہوتے ہیں، ان دروازوں کو اوپن کریں تاکہ لوگ بلا جھجک، بلا کسی ڈر خوف کے وہ تھانوں میں جائیں، اپنا مسئلہ بیان کریں، اور تاکہ یہ مسائل حل ہو سکیں. اور اسی طرح آج کل میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ 15-20 دنوں میں جو یہ ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی ہیں، چوری کی وارداتیں ہوئی ہیں، ان پہ خدارہ ڈی پی او صاحب آپ جتنا بھی ممکن ہو سکے ان پہ قابو پائیں، اور اپنی فورس کو الرٹ کریں کہ پوری ضلع میں ایسا نیٹ ورک بنائیں کہ تاکہ ایسے اقدامات آئندہ کے لیے نہ ہو سکیں. یہ یقین مانیں آپ کے لیے بھی، پورے ڈپارٹ کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے وہ بالاکوٹ جو ہے وہ وہاں ڈکیت گرفتار کیے، گڑھی بوبلا میں جو گرفتاری ہوئی، لیکن اس کے بعد ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور نہ کوئی وصولیاں ہوئی ہیں، نہ کوئی ان سے کوئی ریکوری ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ مطمئن ہو سکیں. لوگ ابھی یقین مانے، میں کئی محلوں میں دیکھا ہے، میں نے کئی آباد محلوں میں دیکھا ہے، وہاں نوجوان رات کو خود جاگ کر پہرے دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں خطرہ ہے کہ چوری کا اندیشہ ہے، ڈکیتی کا اندیشہ ہے. تو یہ ان چیزوں کو وہ ایک سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن شروع ہوا تھا، اس کے حوالے سے جو اسلحے پہ کنٹرول تھا وہ بھی ضروری ہے تاکہ یہ غیر قانونی اسلحہ جہاں جہاں تک ہے ان سے واپس لیا جائے، اور لوگوں سے واپس لیا جائے، اور جو بھی اسلحہ رکھے وہ اپنی شناخت تو کروائے. اور خاص کر یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ضلع میں، جو باہر سے لوگ ان کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ایسا شروع کیا جائے کہ جو بندہ بھی انٹر ہو اس کی تاکہ مکمل ڈیٹیل جو ہے ہر تھانے کے پاس موجود ہو، تاکہ وہ اللہ نہ کرے کوئی واردات کر کے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو کہاں ڈھونڈتے پھریں گے. تو میں پولیس کو یہ چیزیں بتانی ضروری ہیں کہ لوگوں کی شکایات روز مجھے موصول ہوتی ہیں، روز ہم پریس کلب میں بیٹھتے ہیں، سارے دوست صحافی جب بھی شام کو یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا یہی فوکس ہوتا ہے کہ ضلع میں امن رہے، ضلع میں مہنگائی نہ ہو، مصنوعی مہنگائی بنی ہو. یقین مانے میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہ مہنگائی مصنوعی بنی ہوئی ہے، اس مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کریں، اور ہر دکان کو چیک کریں. اور دکانوں پہ بھی دکاندار، میں نے دیکھا ہے کہ کتنی تاجر بھائی ہمارے تاجران جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیوں ہے. یہ خوف والی کیفیت نکالیں، ان کو کہیں یار ہم چیز لا رہے ہیں، آپ کی چیز چیک کر رہے ہیں. اور خاص کر یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ نقل بہت زیادہ تیار ہو گئی ہے. جس طرح وہ پہلے وہ اورنج جوسز اور اس طرح یہ جتنی بھی مشروبات ہیں ان کی نقلی جعلی چیزیں تیار ہوتی تھیں، آج کل بھی وہی سسٹم چل رہا ہے. جیلی یہ جوس آ رہے ہیں، جیلی مشروبات آ رہی ہیں، اور اس طرح یہ خاص کر میں وہ صابن، حتیٰ کہ صابن بھی نہیں چھوڑا میں نے، وہ بھی دیکھا، وہ بھی 2 نمبر آ رہے ہیں. ہر دکان کو چیک کریں، جو جیلی مال، جیلی پروڈکٹ جتنی بھی ہے اس کو نکال کے باہر کریں. یہ تو دکاندار بھی لے لیتے ہیں، یہ ان کو بھی بہلا بھسلا کے کوئی آتا ہے ان کو وہ مہنگے داموں وہی چیزیں، جیلی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی بیچنے میں یہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کس طرح ان کو آگے فروخت کریں. لیکن یہ چیزیں، اور خاص کر یہ کھانے پینے کی چیزیں جو بچے استعمال کرتے ہیں، جو یہ پاپڑوں میں آ رہا ہے، یہ پاپڑ اس طرح مختلف اقسام کے آ رہے ہیں، یہ وہ کیا کہتے ہیں ان کی جو ٹافیز آ رہی ہیں، یہ ساری 2 نمبر آ رہی ہیں. ان چیزوں پہ کنٹرول کریں. یہ ضلعی انتظامیہ کا فرض بنتا ہے کہ اے سی صاحبان ہیں، ڈی سی صاحبان ہیں، یہ باہر نکلیں اور باہر نکلیں، ان چیزوں پہ جہاں تک ممکن ہو سکے یہ کنٹرول کریں. اسی طرح میں کہوں گا کہ وہ یہ ادویات پہ جو اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ بندہ خریدنے سے، ہر مریض، ہر جو شخص ہے وہ یہ مہنگی ادویات خریدنے سے وہ بالکل لاچار نظر آ رہا ہے. ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہ اب میں نے وہ پیناڈول کی گولی جو ہوتی ہے وہ 10 روپے کا پتا، وہ 20 روپے میں نے خود خریدا ہے. تو خدا رہا ان چیزوں پہ کون کنٹرول کرے گا؟ یہ کوئی ان ڈبوں پہ کچھ چیزیں لکھی بھی نہیں ہوتی. نہ آپ یقین مانیں کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جائیں، وہاں میڈیکل سٹور پہ کسی وہ کوئی بھی جو دوائی ہوتی ہے اس پہ اگر آپ اس کی پیکنگ دیکھیں تو 10 دفعہ وہ قیمتیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح جو وہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے وہ بھی چینج کر دیتے ہیں. یہ ایکسپائر چیز ہو جاتی ہے. اس دن میں نے دیکھا وہ چائے کی پتی جو ہوتی ہے اس کے ریپر پہ اس پہ میں نے دیکھا وہ بھی 3 دفعہ اس کو ایکسپائری ڈیٹ کاٹ کر اس کو دوبارہ لکھا گیا ہے. تو آخر ان چیزوں کو کون کنٹرول کرے گا؟ میں نے میڈیسن کا کہا، میڈیسن میں آپ یقین مانیں کہ نشہ آور ادویات کا ایسی آ گئی ہیں کہ یقین مانیں کہ ہماری نوجوان نسل تباہ ہو گئی.
ٹیبلٹس ملتی ہیں، انجیکشن ملتے ہیں، اور یہ اسی طرح اتنی ڈرگز اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہماری اسکول، ہماری یونیورسٹی، ہمارے کالجز، ہمارے بچوں میں یہ صلاحیت کرتی جا رہی ہے. کوئی چیک نہیں ہے، کوئی بیلنس نہیں ہے، جس کی وجہ سے اساتذہ ہیں وہ صرف فیسیں لینوں میں ہیں. پرائیویٹ اسکول آپ دیکھ لیں، پرائیویٹ کالجز دیکھ لیں، اسی طرح آپ سرکاری کالجز دیکھ لیں. اور دکھ تو افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ یہ لڑکیوں کے کالجز ہیں، ان میں بھی یہ ڈرگز جو ہے یہ صلاحیت کرتا جا رہا ہے. کون ان کو ڈرگ پہنچاتا ہے، کون ان تک یہ پہنچتا ہے، یہ چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں. پہلے بھی اس پہ وہ اینٹی نارکوٹکس والے تھے، ان کو بھی کہا کہ یہ ان چیزوں پہ کون کنٹرول کر. کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے. یونیورسٹیز میں نشہ ہے، یقین مانے کالجز میں نشہ ہے. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسا، ان کے لیے استادوں کو متحرک ہونا. استاد قابل احترام ہیں، ان کو متحرک ہونا کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھے. یونیورسٹی کی جو وہ سیکورٹیز ہیں وہ کہاں ہیں، اور جو ان کو اندر آنے کے، لے جانے کے، اور اندر جو ملازمین ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں پہ دیکھیں کہ تاکہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے. میڈیکل اسٹوروں کی بات کروں گا کہ یہاں پہ کہ ایسے انجیکشن کیسے فروخت ہوتے ہیں، ایسی نشہ آور ادویات کیسے فروخت ہوتی ہیں. ڈرگ انسپیکٹر کہاں ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ان کو چیزوں کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہا؟ کون دیکھے گا ان چیزوں کو؟ ڈی ایچ او ہے ہمارا، یہ کیسے اپنی فورس کو کیوں آگے نہیں لے کے جا رہا کہ بھائی ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ڈرگ انسپیکٹر کو ایکٹیو کرنے کے لیے ڈی ایچ او اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی آج تک اس کو نہیں پلے کر سکتا. اسی طرح دیکھیں ہاسپٹل دیکھیں، کنگ عبداللہ ہاسپٹل ہے، وہ ایم ایس صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے وہ میڈیسن منگوائی تھی کرونا کے لیے حوالے سے، اس میں بھی بڑے پیمانے پہ گھپلے ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی میرے خیال میں اینٹی کرپشن کو جرمانے بھی بھرے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہی افسران، وہی ڈاکٹرز، وہی سارے کچھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان چیزوں کو پہ کون نظر رکھے گا؟ اور اسی طرح مین ایشو جو ہمارا ہے وہ وہی ہے کہ مہنگائی. اس غریب عوام کو اس مہنگائی کے تسلط سے نجات دلانی ہے. مرغی کی قیمتیں کسی جگہ پہنچ جاتی ہیں، کبھی 260 ہو جاتی ہے، کبھی 350 ہو جاتی ہے، کبھی 150 ہو جاتی ہے. یہ چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا؟ ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ یہ مسلسل انڈے تک خریدنے سے لوگ جو ہیں غریب عوام وہ معذور نظر آتے ہیں. ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے. اس مہنگائی کے اس لیے کہہ رہا ہوں، بار بار ذکر کروں کہ روز میرے پاس یہ غریب لوگ آتے ہیں، میں پورا دن ان غریب لوگوں میں جاگتا ہوں، ان غریب لوگوں کو دیکھتا ہوں. خدا کی قسم، نہ کوئی آٹا لے کے جا سکتا ہے، نہ کوئی اپنے گھی لے کے جا سکتا ہے، اور نہ کوئی اسی طرح فروٹ تو ایک نایاب چیز ہوگی. میں بار بار یہ فروٹ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے رمضان ہے. فروٹ پورے سال میں اتنا استعمال نہیں ہوتا جتنا اس رمضان کے بابرکت مہینے میں استعمال ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو پہ دیکھنے کی ہے، نظر رکھنے کی بات ہے. میں ضلعی انتظامیہ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ روز جائیں، منڈی کا چکر لگائیں. منڈی میں جو یہ میں کہوں گا کہ ایک ایسا روپ دھار گئی ہے کہ وہاں پہ سارا کچھ ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، وہاں برا بھی ہوتا ہے. وہاں پورے اس کو ایک لفظ انتہائی معذرت کے ساتھ میں استعمال کروں گا کہ یہ ہر شعبے میں مافیاز آ گئے. ان مافیاز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ان مافیاز پہ آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو سکتی. چاہے وہ منشیات ہے، چاہے وہ مہنگائی کی چاہے وہ سبزی ہے، چاہے وہ آٹا ہے، یہ ہر جگہ پہ. میں اب بھی ایسے تاجروں کے نام بتا سکتا ہوں کہ جو کروڑوں روپے کی چینی یہاں پہ سٹاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کون ہے وہ؟ ضلعی انتظامیہ کے نوٹس میں نہیں ہے یہ. ایک تاجر کا نام میں گن کے بتا سکتا ہوں کہ اس طرح میں جنہوں نے یہاں پہ ہر چیز کو سٹاک کیا ہوا ہے. ذخیرہ اندوزی ہے یہ. خدا کے بندو، مسلمان ہو تم لوگ، یہ ذخیرہ اندوزی سے نکلو. یہ ذخیرہ اندوزی اسلام میں منع کی گئی ہے. اسی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے، اور یہ مہنگائی کا سب سے بڑا جو اثر پڑتا ہے وہ غریب لوگوں پہ پڑتا ہے. یہ ادویات کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ادویات عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں، نہیں لے سکتے لوگ. ابھی تک وہی حساب ہے کہ یہ ہاسپٹل کا بار بار ذکر میں کیوں کر رہا. یہ اسی ہاسپٹل کے اندر جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان کے باہر کلینک کو دیکھیں، جو وہ فری علاج ہوتا ہے وہ باہر یہی ڈاکٹر خود مشورہ دیتے ہیں مریضوں کو کہ باہر آئیں، ہمارے کلینک میں علاج کرائیں، اور وہ ان سے ہزاروں روپے بٹور لیتے ہیں. مہنگائی کے ایشو پہ اگر انتظامیہ کنٹرول نہیں کر سکتی تو میں یہی کہوں گا کہ مافیاز، یہ جو مافیاز ہیں ان پہ آپ ہاتھ ڈالیں. یا اپنے ایک کام ہو سکتا ہے، یا تو آپ مافیا پہ ہاتھ ڈالیں گے، یا جو آپ یہ بھتے وصول کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں. تو اسی سوالیہ نشان کے ساتھ ضلعی انتظامیہ سے گزارش کر کے یہی کہوں گا
کہ آئندہ یہ روز پروگرام میں کروں گا انشاءاللہ. CID نیوز کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ اس طرح اس نے مجھے پروگرام کا موقع دیا ہے، اور میں آئندہ یہ روز یہ پروگرام کروں گا. عوامی مسائل کو اسی طرح ہائی لائٹ کرتا رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. السلام علیکم.